الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات قبول فرمائے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، شاید کہ تم سمجھ سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، ہر نشہ اور چیز شراب ہے فرمایا۔ قرآن کریم کی آیتوں سے، احادیث شریفہ کے مطالعے سے اللہ کا جو نظام جو سمجھ میں آتا ہے، نظام اسلام کا جو نظام ہے، اللہ کا جو نظام ہے، قرآن کے جو احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں انسانیت کے لیے، اس پر عمل کرنے میں پوری انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سکون کا باعث ہے، ہر فرد کے لیے، ہر خاندان کے لیے، ہر ملک کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے نظام اسلام جو اللہ نے دیا ہے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، یہ حقیقت میں پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ جس نے اسلامی نظام کو سمجھا، اس پر عمل کیا، حقیقت میں وہ پرسکون زندگی گزار لیا۔ جس نے اسلام کو نہیں سمجھا، احکام اسلام سے روگردانی کیا، یا اسلام کو صحیح نظروں سے دیکھنے کے بجائے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا، اس نے اسلام پر تنقید کیا۔ حالانکہ جب اسلام آیا تھا 1400 سال پہلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ تبلیغ کی، مکے کی گلیوں میں، بازاروں میں، لوگوں کے جمگھٹے میں آپ نے ہی اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ کلمہ پڑھ لو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا سنور جائے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی، تمہاری زندگی میں سکون آئے گا، ایک نظام کی زندگی گزارو گے، زمانے جاہلیت کے طور طریقے سے آزاد ہو جاؤ گے، خود بھی راحت میں رہو گے، دوسروں کے لیے بھی راحت کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ یہ تھا حقیقت میں آپ کا پیغام توحید۔ حقیقت میں صرف توحید کا نام یہ نہیں ہے کہ آدمی عبادات میں اچھا رہے،
عقائد میں اچھا رہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا جو پیغام ہے ایک بڑی وسعت کے ساتھ، معنی کے ساتھ، ایک بڑا وسیع مفہوم لے کر دنیا والوں کے لیے راحت کا ذریعہ ہے یہ کلمہ، اور یہ کسی مذہب کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے ہی اسلام آیا تھا، اور آپ کا پیغام بھی جو ہے پوری انسانیت کے لیے تھا۔ آپ نے سب سے ہی فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، میرے خاندان کے بھی، میرے خاندان سے باہر کے لوگ بھی، عرب بھی، عجم بھی، سب کے لیے جو ہے فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے فلاح کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، کامرانی کا ذریعہ ہے۔ جس وقت لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھا، اسلام کے دائرے میں آنا شروع ہو گئے۔ گرچہ کہ تاخیر ہوئی، 23 سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے میں گزارے۔ مدینے کی زندگی 10 سال کی تو مکے کی زندگی 13 سال کی تھی۔ اسلام آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا، اسلام کی حقانیت سے لوگ آشنا ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دور ایسا آیا کہ سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ سورت نازل ہوئی کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج، جماعت در جماعت۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نبی سے فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کرتے رہو، اس سے معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، انہ کان توابا، یقیناً تمہارا رب جو ہے بڑا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے، سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ اس میں مکے کی فتح کی خوشخبری ہے، اللہ کی مدد کی خوشخبری ہے، لیکن بعض صحابہ کرام جن کی دور رس نگاہیں تھیں انہوں نے تاڑ لیا، کہا کہ یہ ہمارے لیے خوشخبری نہیں ہے، غم کا موقع ہے۔ حقیقت میں اس صورت کے نزول کے بعد ہمارے لیے ایک پہاڑ، غم کا پہاڑ ہم پر ٹوٹنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی وفات کا اعلان ہے۔ آپ کو جس مقصد سے اللہ نے بھیجا ہے وہ کام پورا ہو گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے آپ جس مقصد کے لیے آئے وہ کام پورا ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، مکے میں مسلمانوں کا داخلہ عام ہو گیا، روکنے والا کوئی نہیں ہے، نہ حج سے، نہ عمرہ کرنے سے، نہ طواف کرنے سے، نہ نماز پڑھنے سے، نہ قرآن پڑھنے سے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں مکی دور کے اندر منع تھی۔ کوئی مکے میں با جماعت نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی نماز با جماعت نماز نہیں پڑھ سکتے، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی، لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، پٹائی کرنا شروع کر دی۔ عمرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب آئے سن 6 ہجری میں، آدھے راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا۔ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے سن 6 ہجری کا۔ تو ایسے جو ہے حج کا، عمرے کا، نماز کا، طواف کا، ہر معاملے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹ تھی، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اس زمانے میں بھی مکہ فتح ہونے تک بھی 8 ہجری تک اس کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت۔ اس کے باوجود عمرہ بھی ہوتا رہا، طواف بھی ہوتا رہا۔ تو الغرض سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا معاملہ کا آپ کا کام پورا ہو گیا، وفات نبوی کا اعلان ہو گیا۔ تو آپ نے اس قلیل عرصے میں لوگوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے یہ پیغام پیش کر دیا کہ اسلام جو ہے حقیقت میں کسی کا دشمن نہیں ہے۔ نظام اسلام، اللہ کا جو پیغام ہے، احادیث نبویہ کے اندر جو تعلیمات ہیں، پوری انسانیت کے اندر کامیابی، سکون کا ذریعہ ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اس پر عمل کرنے والا نہ دنیا میں نقصان اٹھائے گا، نہ آخرت میں نقصان میں رہے گا، بلکہ فائدے میں رہے گا۔ آپ کی دعوت کا خلاصہ یہی ہوا 23 سال کے اندر۔ اسلام آیا تھا انسان کی عقل کی حفاظت کے واسطے،
جان کی حفاظت کے واسطے، مال کی حفاظت کے واسطے، عزت و آبرو کی حفاظت کے واسطے اور دین کی حفاظت کے واسطے، یہ 5 مقصد لے کر اسلام آیا تھا۔ جان کی عزت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، عقل انسانی کی حفاظت اور دین کی حفاظت، یہ 5 مقصد لے کر اسلام آیا تھا۔ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی اہمیت کو اسلام نے اجاگر کر دیا۔ معاملات کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی کیسے ہونی چاہیے، ہمارا معاشرہ کیسا ہو، سوسائٹی ہماری کیسی ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارے عادات کیسے ہوں، ہمارے طور طریقے کیسے ہوں، گھریلو ماحول ہمارا کیسا ہو، ایک پاکیزہ معاشرہ جو کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے باقاعدہ جو ہے عملی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اور ایسے قانون آپ نے بتائے کہ دنیا کے سامنے خصوصاً قیامت تک کے لیے جو ہے اس پر عمل کرنے والا سکون کے ساتھ رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ نظام اسلام کسی پر ظلم کا نام نہیں ہے۔ چاہے احکامات ہوں، عام طور پر لوگ جو ہیں عبادات کو کے حد تک واقف ہوتے ہیں، معاملات میں معلومات کم ہوتے ہیں، معاملات سے ہٹ کر احکامات زندگی، اسلام کا جو نظام ہے احکامات کا، اگر احکامات قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، تو اس پر عمل کے لیے خاص طور پر ہمیں پورے دل و دماغ کے ساتھ لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہر حکم جو اسلام کا ہے اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اسلامی نظام کے عمل پیرا ہونے میں اس میں انسانیت کی کامیابی، ہر ایک کی عزت و آبرو کا معاملہ، ہر ایک کی دین کا معاملہ، عقل کی حفاظت کا معاملہ، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر آپ نے ثابت کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی شریعت قیامت تک کے واسطے ایک نمونے کے طور پر آپ نے امت کے سامنے پیش کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ دین کامل ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے اللہ کی، دستور حیات ہے ہمارے لیے، ہدایت کا ذریعہ ہے، بشارت کا ذریعہ ہے، اہل ایمان کے لیے رحمت ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ بات پیش کر دی گئی۔ اب یہ کہ حکم کے پیچھے اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو ہر نظام، ہر حکم اثر تا پا، ہر گھر کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر معاشرے کے لیے جو ہے رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت نظر آتا ہے۔ بظاہر دنیا جو ہے چونکہ حقیقت میں اسلام سے واقف نہیں ہوتی، اس لیے اسلام کے نظام کو لوگ جو ہیں دوسرے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے نظام کے اندر سختی ہے، درندگی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، حالانکہ ہر نظام، ہر حکم جو اسلام کا ہے انسانیت کی رہنمائی کے واسطے، انسانیت کی کامیابی اور سکون کی زندگی کے واسطے۔ اب سورہ بقرہ کی چھوٹی سی آیت میں آپ کے سامنے رکھا، اس میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہی زندگی ہے۔ قصاص کہتے ہیں ایک آدمی کو ایک آدمی نے ناحق مار دیا تو اس کا بدلہ لینا، انتقام لینا، جان کے بدلے جان لینا، اس کا نام قصاص ہے۔ اب اللہ نے فرمایا جان کے بدلے جان لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب قاتل جو قتل کرنے کی کوشش میں ہے، اگر یہ پیغام اللہ کا سمجھ لیتا ہے تو فوراً قتل سے رک جاتا ہے، قاتل کی زندگی بچ جاتی ہے تو ادھر مقتول کی زندگی بھی بچ جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر کسی کو جو ہے قتل کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قتل کی سزا قتل ہے۔ اسلام جو پیش کر رہا ہے کہ ناحق کسی پر آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، ناحق کسی کی جان لے نہیں سکتے، ناحق کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کر سکتے آپ۔ قتل نفس حرام ہے، بغیر سبب کے حرام ہے، کسی نفس کو، کسی جان کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی دو بات دور کی بات ہے، آپ نے صاف فرمایا کہ ایک مسلمان کسی بھی انسان کو اپنی تلوار کے ذریعے سے خامخواہ ڈرا رہا ہے، خامخواہ اشارہ کر رہا ہے تلوار کے ذریعے سے، اپنے ہتھیار کے ذریعے سے، فرمایا کہ حرام ہے۔ بلا سبب کسی کو ستا نہیں سکتے آپ، بلا سبب کسی کو مار نہیں سکتے آپ، بلا سبب کسی کو جو ہے اذیت نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کی عزت کو باقی رکھا۔ چاہے قتل اگر ہو گیا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل کی سزا اسلامی حکومت دیتی ہے،
جہاں اسلام کا نفاذ ہے وہاں باقاعدہ قصاص لیا جاتا ہے، تو ایسی جگہ میں قتل کے واقعات کم ہی ہوتے ہیں۔ جہاں اسلامی نظام نہیں ہوتا وہاں قتل کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک انسان سمجھتا ہے کہ قتل کی سزا تو قتل نہیں ہے، اس لیے جو ہے آدمی کچھ جرمانہ دے کر عمر قید کی سزا وغیرہ لے کر کے پھر قانون کے اندر کچھ جھول پیدا کر کے آدمی باہر نکل جاتا۔ لیکن اسلامی نظام جو ہے ہر انسان کی جان بچانے کے لیے ایسا سخت قانون بنایا کہ باقاعدہ جو کوئی آدمی قتل کی جرأت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ العین بالعین، النفس بالنفس، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ تو جو آدمی جس چیز کو نقصان پہنچائے گا اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکل و عرینا ایک قوم آئی تھی، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، پھر کچھ بیمار تھے، ان کا پیٹ پھلا ہوا تھا، بطور علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ رکھے ہوئے تھے وہاں بھیج دیا، جاؤ وہاں رہو، اور آپ نے باقاعدہ کہا کہ جو ہے تمہارے علاج کے طور پر اونٹ کا پیشاب پیو۔ تو یہ لوگ وہاں رہے، پھر اس کے بعد صحت مند ہو گئے۔ انہوں نے احسان کا بدلہ ناشکری سے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو جو قتل کر دیا، قتل کر کے اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ احسان کا بدلہ انہوں نے اس طریقے سے دیا۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو باقاعدہ ان کو جو ہے اونٹوں کے ساتھ پکڑا گیا، پھر ان کو جو ہے ان کے آنکھوں میں، ان کے کانوں کو باقاعدہ جس طرح انہوں نے ہمارے چرواہے کو قتل کیا تھا اسی اعتبار سے ان کو قتل کیا گیا، یہاں تک کہ دھوپ میں پھینک کر کے تڑپ تڑپ کے وہ لوگ مر گئے، اس لیے کہ انہوں نے اس احسان کا بدلہ اس طرح کیا۔ اسلام کے بعد انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، اسلام کے بعد کفر ایک سزا، پھر اسی طریقے سے احسان کے بدلے میں جو ہے ناشکری کا کام کیے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قصاص نافذ فرمایا۔ تو اس طریقے سے عزت نفس ایک اہم چیز ہے، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے، کسی پر بہتان نہیں لگا سکتے، کسی پر تہمت نہیں لگا سکتے، کسی آدمی کو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ فلاں زانی ہے جب تک کہ آپ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ اسلام کا یہ نظام ہے کہ ہر آدمی کی عزت محفوظ ہونا چاہیے، کسی پر کوئی تہمت نہ لگائے، جب تک آپ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھیں، چار آدمی نہ دیکھیں، اس وقت تک وہ آدمی زانی نہیں ہو سکتا۔ اگر تین آدمی بھی گواہی دے رہے ہیں تو اسلامی نظام یہ ہے کہ تینوں آدمی اس لائق ہیں کہ ان کو 80 کوڑے ان پر برسایا جائے، اس لیے کہ چار گواہ چاہیے، چار گواہ چاہیے۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام کے اندر یہ بھی ہے کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو اسے سنسار کرو، اس مرد کو بھی اس عورت کو بھی۔ غیر شادی شدہ اگر بدکاری کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارو، اور 1 سال کے لیے شہر سے باہر نکال دو۔ باقاعدہ سورہ نور نازل ہوئی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ آپ نے باقاعدہ ایک نظام قائم کیا، بدکار مردوں اور عورتوں کو باقاعدہ جو غیر شادی شدہ تھے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ برسر عام پبلک کے بیچ میں ان پر کوڑے برساؤ، تمہارے اندر ذرا بھی نرمی نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ ایسے نظام سخت بنائے گئے کہ برسر عام ان کی توہین بھی ہو، ان کی سزا بھی مقرر ہو، تاکہ آئندہ کوئی آدمی جو ہے اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ یہ غیر شادی شدہ کے لیے 1 سال کے لیے ان کو باہر بھی نکال دو۔ پھر دوسرا حکم آیا، شادی شدہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کی سزا ڈبل ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، باقاعدہ جو ہے اسے برسر عام لا کر کے پتھر مار مار کر کے اس کو ختم کر دو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ آپ نے باقاعدہ مثال قائم فرمائی۔ ایک عورت آتی ہے غامد خاندان کی، اگر کہتی یا رسول اللہ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں جو کام نہیں کرنا تھا وہ کر چکی ہوں۔ آپ نے جو ہے اس کی بات کو ٹالنے کی کوشش کی، جاؤ پھر دیکھیں گے، پھر آؤ۔ پھر چند دنوں میں اگر کہتی یا رسول اللہ میں حمل سے ہوں، میرے پیٹ میں جو ہے ایک علامت بھی ہے بدکاری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، پھر چند دنوں کے بعد آؤ، یہاں تک کہ ڈیلیوری کے بعد آئی، پھر آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ پھر دوبارہ آؤ، یہاں تک کہ بچہ جو ہے دودھ
سے ماں کے دودھ سے دور ہو جائے، 2 سال کی مدت ہو جائے کہ یہاں تک کہ بچہ جو ہے ماں کی دودھ کا محتاج نہ ہو۔ جب 2 سال کا ہو گیا بچہ تو لے کر آ رہی ہے غامدی خاندان کی عورت، کہتی یا رسول اللہ میرے اندر احساس جرم ہے، میں گناہ کر چکی ہوں اور آخرت سے پہلے دنیا میں ہی میں پاک صاف ہونا چاہتی ہوں، آپ مجھے پاک صاف فرما دیجیے۔ برسر عام آپ نے ایسا معاشرہ فرمایا کہ ایسے معاشرے کو آپ نے قائم فرمایا کہ احساس جرم ان کے اندر تھا۔ ایک عورت آ کر کے کہتی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، حاملہ ہوں، ڈیلیوری ہو گئی، ڈیلیوری کے بعد بچہ جو ہے میرے دودھ کا محتاج نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ 2 سال ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے اس عورت پر جو ہے باقاعدہ سنگساری کی سزا سنائی، باقاعدہ لوگوں نے پتھر مار کے ختم کر دیا۔ پتھر مار رہے تھے خالد بن ولید، پتھر لگ کر کے خون جو چھینٹے آ کر کے اوپر گرے، تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا خالد بن ولید کے، کیسی بدکار عورت ہے، اس کا خون ہم پر لگ گیا۔ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ مت بولو، ایسی بات مت بولو، اس لیے کہ اس نے ایسا توبہ کیا ہے کہ اس کا توبہ اگر مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو پورے لوگوں کی مغفرت ہو جائے، یہاں تک فرمائے۔ اس طریقے سے آپ نے معاشرے کو جو تیار کیا، باقاعدہ احکامات جو نافذ فرمائے، آئندہ سے کسی کے اندر یہ جرأت نہ ہو، اور ایک طرف ان کے لیے دنیا میں ہی کفارہ ہو گیا، ان کے توبے کا اعلان فرمایا آپ نے، انہوں نے ایسا توبہ کیا ہے اس غامدی خاندان کی عورت نے، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اگر وہ توبہ مدینے والوں پر تقسیم کیا جائے تو پورے لوگ معاف ہو جائیں، یہ قانون آپ نے نافذ فرمائے۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی پر باقاعدہ کوڑے مارے، تاکہ جو ہے کوئی شرابی آئندہ آگے چل کر کے یہ جرأت نہ کرے۔ ایک صحابی بار بار آتے تھے، لائے جاتے تھے، ایک صحابی کے بخاری کی روایت ہے، کوڑے مارتے تھے پھر چلے جاتے تھے، پھر چند دنوں کے بعد دوبارہ وہی لائے جاتے تھے، تو اس میں سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے آدمی ہیں، ان پر لعنت ہو، بار بار لائے جاتے ہیں، بار بار پٹائی ہوتی ہے، پھر بھی شراب پیتے جا رہے ہیں، ان پر لعنت ہو بولے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تلعنہ، اگرچہ کہ یہ شرابی ہے، معصیت کا مرتکب ہے، گناہوں کا مرتکب ہے، لیکن اس پر لعنت کے الفاظ استعمال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی جو ہے شراب پی کر آ رہا ہے، باقاعدہ سزائیں دی جا رہی ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، صحابہ ناراض ہو کر کہتے ہیں ایسا مبغوض آدمی ہے، بار بار یہ کام کر رہا ہے، بار بار سزائیں دی جا رہی ہیں، تو اس پر برے الفاظ سے یاد کیے۔ تو آپ نے فوراً کہا لا تلعنہ، اس لیے کہ معصیت ہے، یہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کر رہا ہے، اسے برا بھلا مت کہو فرمایا۔ تو ایسے جو ہے آپ نے معاشرہ قائم فرمایا کہ جو ہے شرابی کو باقاعدہ سزائیں دی جاتی تھی کہ معاشرہ پاک صاف ہو جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کو عام ہونے سے روکنے کے لیے باقاعدہ قرآن اور حدیث کے اندر ایسی تعلیمات لے کر آئے کہ جو کوئی آدمی سوچ بھی نہ سکتا بدکاری کی طرف جانے کے لیے، بدکاری کی طرف جانے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ آپ نے سارے چور دروازے بند کر دیے، ایسا نظام قائم فرمایا، ہر نظام رحمت رحمت رحمت، فرمایا کہ بے پردگی نہیں ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے۔ باقاعدہ اعلان ہوا قرآن کے اندر یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنے بیٹیوں سے، اپنے گھر والوں سے فرمائیے کہ یہ لوگ پردے کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ تو آپ نے باقاعدہ اپنے گھر سے وہ کام شروع کر دیا پردے کا۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اتنے میں ازواج مطہرات میں سے دو ازواج مطہرات میں سے آپ کی بیویوں میں سے 2 بیویاں سامنے آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ دیکھتے نہیں ہو یہاں ایک مرد بیٹھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اندھا آدمی ہے۔ ان کا جواب دیکھیے، کہہ رہے ہیں یہ تو اندھا آدمی یا رسول اللہ، کیا حرج ہے ہم لوگ سامنے آ گئے تو؟ آپ نے پوچھا وہ اندھا ہے ٹھیک ہے، هل انتما عمیاوانی، وہ اندھا ہے کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ اتنی سخت الفاظ سے آپ نے پوچھا، وہ ٹھیک ہے مرد ہے اندھا ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تم دونوں کیا ہو؟ تم دونوں بھی تو اندھے نہیں نہ ہو؟ آپ نے سختی کے ساتھ
اندر بھیج دیا۔ اس طریقے سے آپ نے پردے کا اہتمام اتنا فرمایا اپنے گھر سے ہی جو ہے خصوصاً اس کا اہتمام فرمایا۔ پھر اور تعلیمات آپ نے اس طریقے سے دی، لا یخلون رجل بامرأۃ الشیطان ثالثہما، کوئی مرد جو ہے کوئی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ رہے، کوئی آدمی اجنبی مرد کوئی اجنبی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ رہے، تنہا دو مرد ایک مرد ایک عورت ہرگز نہ رہے، اس لیے کہ شیطان وہاں تیسرا ہوتا ہے فرمایا۔ کتنی تعلیمات دیکھیے، بالکل نفسیات کا معاملہ، انسانی جذبات کا معاملہ، خواہشات کا غلبے کا خوف ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ خلوت کہیں نہ ہو، کہیں خلوت نہ ہو۔ یہاں تک کہ امہات المومنین جو آپ کی بیویاں ہیں قیامت تک کے لیے امت پر حرام ہے ان سے شادی کرنا، اس کے باوجود قرآن میں کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ تمہاری مائیں ہیں، اگر تم کو ان سے کچھ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھو، پردے کے بغیر ماں ہے ان کے سامنے مت آؤ۔ اتنا حکم، ماں ہیں ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلمات میں سے سب سے اہم معلمہ ہیں، حدیث کا درس باقاعدہ دیا کرتی تھی، لوگ ان سے مسئلے مسائل پوچھنے آتے تھے، قرآن میں باقاعدہ صاف فرمایا نہیں سامنے نہیں آنا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے آؤ، سوال کرنا ہے تو وہاں سے پوچھو، پردے کے بغیر کوئی کام نہیں ہونا۔ باقاعدہ یہ بھی تعلیم دی گئی کہ کوئی آدمی گھر کے اندر کسی سے ملنے آنا ہے تو باہر سے اجازت طلب کرے۔ دیکھیے کیسی تعلیم، اجازت باہر سے طلب کرو، سلام کرو، سلام کا جواب آیا پھر دیکھو پوچھو فلاں صاحب ہیں کیا، 3 بار پوچھو، جواب نہیں آیا خاموش چلے جاؤ۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر کہا گیا گھر میں مرد نہیں ہے چلے جاؤ، خاموش چلے جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں فلاں کا دوست ہوں، دور سے آیا ہوں، یہ سب بیکار بحثیں، ضرورت نہیں ہے۔ عورت ہے گھر میں، باہر چلے جاؤ، تمہارا مطلوبہ شخص نہیں ہے، باہر چلے جاؤ۔ قرآن کا صاف حکم ہے، اس میں کیوں کہیں شیطان داخل نہ ہو، بدکاری کا دروازہ نہ کھل جائے۔ اور ایک حکم دیا گیا، کوئی آدمی کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر کھڑکی سے دروازے سے جھانکنے کی کوشش نہ کرے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی آنکھ توڑ دو۔ کتنا صاف حکم، وجہ کیا ہے؟ برائی کا دروازہ بند ہو جائے، برائی کا دروازہ بند ہو جائے، بدی کا جو ہے کوئی سبب باقی نہ رہے۔ اسلام نے ایسے حفاظت کی ایک گھریلو ماحول کو، ہماری ماؤں کا احترام، بیٹیوں کا احترام، بچیوں کا احترام، بیویوں کا احترام باقی رہے، عصمت و عفت کی زندگی باقی رہے، گھر کا تحفظ باقی رہے، گھر کا عیب باہر نہ جائے۔ یہاں تک کہ کہا گیا اپنے بچوں سے بھی کہا جا رہا ہے جو بالغ ہو گئے ہیں بچے، ہمارے کمرے میں اجازت کے بغیر نہ آئیں۔ 3 اوقات ہیں فرمایا قرآن میں، سورہ نور جو ہے آپ ضرور پڑھیے، اگر اللہ توفیق دے تو ضرور پڑھیے۔ صاف فرمایا کہ تمہارے گھر میں سکون چاہیے، امن چاہیے، تمہاری عصمت عفت محفوظ ہو تو سورہ نور ضرور پڑھیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے بچے بھی وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، تمہارے بچے بھی جو ہے تمہارے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ اور ایک آیت میں فرمایا 3 اوقات ہیں، اس میں بلا اجازت کوئی گھر کے اندر نہ آئے، کمرے کے اندر نہ آئے، خاص کر ہمارے کمرے میں۔ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، من بعد صلاۃ الظہیرہ، ظہر نماز کے بعد، ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات ہیں فرمایا، ان میں جو ہے کوئی آدمی اندر نہ آئے۔ اس طریقے سے اوقات مخصوص کر دیے گئے، پردے کا حکم دے دیا گیا، اور عورتوں سے کہا گیا تمہاری عزت محفوظ رہنا ہے، تمہاری حیا باقی رہنا ہے۔ تو یاد رکھو باہر جاتے ہوئے، چاہے تم مسجد کو بھی آتے ہو، عیدگاہ کو جاتے ہو، کہیں بھی جاتے ہو، دینی مجلس میں جاتے ہو، باہر جاتے ہوئے خوشبو سے مزین ہو کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ایما امرأۃ استعطرت، وہ عورت جو خوشبو کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ عورت جو گھر سے باہر نکل رہی ہے خوشبو کے ساتھ، فرمایا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو عورت خوشبو کے ساتھ جا رہی ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کی خوشبو کو محسوس کریں، وہ عورت زانی ہے فرمایا۔ صاف بات ہے، اس میں کوئی جو ہے ایر پھیر کی کوئی بات نہیں، صاف صاف فرمایا عورت جو ہے گھر میں ہے
باہر جانا چاہتی ہے تو باہر جاتے ہوئے چاہے دینی مجلس کو کیوں نہ ہو، مسجد کو کیوں نہ آتی ہو، سیدھے سادے طریقے سے آئے، سادگی کے ساتھ آئے، خوشبو کا استعمال نہ ہو۔ یہ چیزیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ تاکہ جو ہے آپ کا آنا جانا کسی کو محسوس تک نہ ہو۔ پھر فرمایا قرآن کے اندر مومن مردوں سے کہا گیا، مومن عورتوں سے کہا گیا، اے مومن مردوں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچے رکھو، نیچے رکھو، نیچے رکھو۔ عورتوں سے بھی کہا گیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، شرم و حیا کے خاطر اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ کتنی تعلیم دی گئی، کتنی تعلیم دی گئی، کیوں؟ معاشرہ پاک صاف رہے، بے حیائی عام نہ ہو، معاشرہ خراب نہ ہو، بدکاری کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور یہ فرمایا کہ جو ہے جب آدمی خصوصاً بالغ ہو گیا ہے، نوجوان ہو گیا ہے، تو نوجوانوں سے آپ نے صاف فرمایا بدکاری کا دروازہ کھلنے سے پہلے شادی کر لو۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس شادی کرنے کی خواہش ہے، طاقت ہے، شادی کر لو۔ فإنه اغض للبصر، شادی کا حکم کیوں دیا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ یہ نگاہوں کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ وأحسن للفرج، شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ یہ نکاح ہے فرمایا۔ کیسی تعلیمات ہیں دیکھیے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا صاف آپ نے، دیکھو لوگوں شادی کر لینا، اس لیے کہ آدھا دین تمہارا پورا ہو جاتا ہے شادی کرنے سے، نکاح سے جو تمہارا دین محفوظ ہوتا ہے، آدھا دین محفوظ ہوتا ہے، آدھے دین کی حفاظت تم لوگ کر لینا۔ یہاں تک کہ صاف فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے شادی شدہ جو عورتیں ہیں جن کی شادی ہو چکی پھر بھی طلاق کی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہیں یا خلا لے چکی ہیں، ان کی بھی شادیاں کر دو، جو غریب لوگ ہیں ان کی بھی شادی کر دو۔ کیوں؟ محفوظ رہیں گے آپ لوگ، شرم و حیا کا معاملہ، عصمت کا معاملہ محفوظ رہے گا۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر فقیر ہیں، ڈر رہے ہیں کیا کھلائیں گے کیا پلائیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی دوسرا مہمان آ جائے، اللہ آپ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ مومن کے ایک مومن کا کھانا دو آدمی کے لیے بس ہو جاتا ہے۔ طعام الاثنین یکفی للثلاثہ فرمایا کہ دو مومن کا کھانا تین آدمی کھا سکتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ ہمارے احکامات کے اندر آپ دیکھیے ہر جگہ عصمت و عفت کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، معاشرے میں کوئی بدکار نہ ہو، سنساری کی نوبت نہ آئے، پتھر برسانے کی نوبت نہ آئے، کوڑے برسانے کی نوبت نہ آئے، کوڑے برسا کر کے پھر ایک سال کے لیے بستی سے باہر جانا بے عزتی کا مسئلہ ہے، یہ نہ آئے۔ اس لیے اتنے سارے جو دروازے ہیں سارے بند کر دیے گئے۔ اس کے باوجود بھی کوئی بدکاری کر رہا ہے تو یہ سزا سنائی گئی۔ شادی شدہ مرد ہے تو پتھر مار مار کے ختم کر دو، عورت ہو یا مرد ہو۔ غیر شادی شدہ ہے، نکاح سے پہلے غلط کام کر رہا ہے، 100 کوڑے مارو اس کو، 1 سال کے لیے باہر نکال دو۔ یہ ساری تعلیمات جو دی جا رہی ہیں کہ آپ کا گھر محفوظ رہے، آپ کا خاندان محفوظ رہے اور ہمارا نسب محفوظ رہے، حرام کی اولاد کہیں پیدا نہ ہو۔ صاف اعلان ہے کہ جو ہے ہر بچہ بالکل ابن حلال ہو۔ اس کے واسطے اسلامی تعلیمات یہ دی گئی تاکہ ایک عورت جو ہے باہر نکلے تو حفاظت کے ساتھ جائے، حفاظت کے ساتھ آئے، تمہاری نکاح محفوظ رہے۔ تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ نکاح کا طریقہ ہم نے بتا دیا، باقاعدہ اس کے احکامات دیے گئے۔ فرمایا کہ نکاح آسان کر لو، سب سے زیادہ فرمایا کہ باقاعدہ نکاح کو آسان کر لو۔ اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، سہولت زیادہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، تکلف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، یہ نکاح بابرکت ہے۔ تو آج کے دور میں خاص طور پر 1400 سال کے بعد لوگ اسلام کو سمجھنا شروع کر لیے ہیں۔ اب جو واقعہ جو پیش آیا دلی کے اندر، بدکاری کا جو معاملہ پیش آیا، اس کے بعد خود غیر مسلموں کا مطالبہ ہے کہ کسی نے کہا کہ ایسے مجرموں کو جو ہے پھانسی کی سزا دی جائے، کسی نے کہا کہ ان کو عمر قید کی سزا دی جائے، کسی نے کہا کہ ان کے عضو تناسل کو جو ہے ان کے شرمگاہ کو کاٹ دیا جائے۔ اسلام جو احکامات نافذ کر رہا ہے
وہ جو ہے خاص طور پر انسان غیر مسلم ہونے کے باوجود فطرت کی آواز اب پکار رہی ہے، اسلام کا نظام برحق ہے۔ اب ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہے، اس کے گھر میں بیٹیاں ہیں، اس کے گھر میں بچیاں ہیں، اس کے گھر میں عورتیں ہیں، وہ محفوظ رہیں، اس کے لیے ایسا نظام ہونا چاہیے، اور یہ نظام ایسا قانون بنے اور جلد سے جلد فیصلہ ہو، تاخیر نہ ہو، مجرموں کو سب سے پہلے سزا مل جائے۔ یہ مطالبہ خود ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، بلکہ جو ہے ایک برہمن یہ مطالبہ کر رہا ہے مدورئی کا کہ باقاعدہ جو ہے آج ہمارے عورتوں کا تحفظ ہے تو برقعے میں جو ہے ہمارے عورتیں بھی باہر نکلے، یہاں تک بات آ گئی۔ کیوں؟ اسلام کا نظام فطرت کا نظام ہے، اللہ کا جو نظام ہے انسان کا نظام ہے، انسانیت کی تحفظ اور عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے اسلام آیا تھا۔ باقاعدہ غیر مسلموں کی زبانی یہ ساری چیزیں اب آ رہی ہیں۔ تو آج ہم کو جو کرنا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے، پردے کا جو نظام اسلام دیا ہے اس پر اثر و غور کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ مخلوط تعلیم ایک سبب ہے بربادی کا، جہاں نظام مخلوط تعلیم کا ہے، جہاں مرد اور عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، کالج ہوں جو بھی ہوں، یہاں جو ہے فساد کا ذریعہ بہت بنتا ہے۔ اسلام نے اس کے خلاف سخت تنبیہ کی، یہ تمہارے لیے لائق نہیں ہے۔ یہ سبب بنتا ہے وقت سے پہلے عورت کے حاملہ ہونے کا، شادی سے پہلے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم مسلمان مرد اور عورتیں اس جگہ میں ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نظام اسلام رحمت ہے، اس پر ہم عمل کریں گے اپنے تحفظ کے لیے۔ اگرچہ کہ ہندوستان جمہوریت ہے، اسلامی احکامات نافذ نہیں ہوں گے، لیکن ہم اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو واقعات پے در پہ پیش آ رہے ہیں، روزانہ آپ اخبار میں دیکھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، سب چیزیں ہیں، تو ہم کو اپنے بچاؤ کے لیے اسلامی احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلی بات پردے کا اہتمام کرنا ہوگا، ہماری عورتیں باہر نکلیں ضرورت پر پردے کے ساتھ نکلیں، عصمت و عفت کے ساتھ جائیں، اور جو کہا گیا کہ عطر کے بغیر، خوشبو کے بغیر، پرفیوم کے بغیر جائیں، اس پر عمل ہونا ضروری ہے، مخلوط تعلیم نہ ہو۔ اور ہمارے گھروں میں جو آج کل سب سے اہم فساد کا ذریعہ جو انٹرنیٹ ہے، فیس بک کے ذریعے سے، سیل فون کے ذریعے سے ہماری بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، وہ جو ہے خاص طور پر ہمارے گھر کے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کو نگاہ رکھنا پڑے گا۔ بچوں کے سیل فون پر نگاہ ہو، انٹرنیٹ پر نگاہ ہو۔ حالانکہ انٹرنیٹ پوری طرح خراب کی چیز نہیں ہے، فوائد ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آج اس کا استعمال نیک کام سے زیادہ برے کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ سیل فون بربادی کا ذریعہ ہے، خاص کر بچوں کے لیے، پڑھنے والے بچوں کے لیے، طالبات کے لیے خصوصاً۔ اس کا اہتمام کون کرے گا؟ گھر کا باپ کرے گا، گھر کا بڑا بھائی کرے گا، اس لیے کہ دوسرا کوئی ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں حدیث میں جو فرمایا گیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اپنے گھر کو بچانا آپ کا کام ہے۔ قبل اس کے کس طرح کے حادثات ہوں، اجنبی مردوں کا آنا جانا بند ہو جائے، بے پردگی کم ہو جائے، پردے کا رواج عام ہو جائے، قرآنی تعلیمات پر غور و فکر ہو، اس پر عمل کی پوری کوشش ہو۔ یہ جو ہے خصوصاً آج کا اہم سبق ہے کہ ہم جو ہے سبق سیکھیں۔ دنیا جو اسلام کی طرف پلٹ رہی ہے، اسلامی نظام کی طرف لوگ پلٹ رہے ہیں، سودی نظام کو چھوڑ کر اسلامی بینکنگ کی طرف لوگ لوٹ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں باقاعدہ اسلامی بینکنگ قائم ہو چکے ہیں دنیا کے اندر، کئی ممالک کے اندر سودی نظام کے بغیر چلنے والے اسلامی بینک۔ تو دنیا جو ہے اسلام کی طرف پلٹ رہی ہے، تو ہم کو جو اپنے اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اس کے نظام کو سمجھنا ہے، اور اس خاص طور پر رحمت کا جو نظام ہے، ہر حکم کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو رحمت رکھا ہے اس رحمت کو اپنانا ہے۔ اور اسلام سے دور بھاگیں گے تو سکون سے محروم ہو جائیں گے۔ اسلام پر عمل کریں گے تو دنیا ہماری امن کی ہوگی، سکون کی ہوگی، راحت کی ہوگی، ہمارا گھر جنت کا ماحول ہوگا۔ اگر جو ہے ہم سکون کی تلاش میں بے آورہ ہو جائیں گے، نظام اسلام سے روگردانی کریں گے، تو گھر کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ کتنے گھروں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں اسی فیس بک کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سیل فون کے ذریعے سے۔ کتنی بچیاں گھروں سے غائب ہو گئی ہیں، آپ کو معلوم ہے، روزانہ اخبار میں آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہم جو ذمہ دار لوگ ہیں، سرپرست لوگ ہیں، گھر کے بڑے لوگ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے گھر کی حفاظت چاہیے تو نظام اسلام کی طرف لوٹنا ہے۔
احکام اسلام کو اپنے گھروں میں نافذ کرنا ہے، سورہ نور کی تلاوت کرنا ہے، سورہ نساء کی تلاوت، سورہ احزاب کی تلاوت، یہ 3 سورتیں ہیں قرآن کے اندر جو پوری طریقے سے ہماری زندگی کو سنوارنے والی، سورہ نور، سورہ نساء، سورہ احزاب، خصوصاً عورتوں کے لیے، ہمارا ماحول پاکیزہ ماحول کے لیے، ہمارے سوسائٹی اسلامک سوسائٹی بننے کے لیے یہ 3 سورتیں اللہ توفیق دے ضرور پڑھیے، اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیک بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل کر کے اسلام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگی سیدھی سادی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے اچھے جوڑے نصیب فرمائے، جو بیوہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جو اچھے جوڑے نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ مخروض ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق حلال نصیب فرمائے، خرچ سے نجات دلائے، جو موتا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، صفت شفاء عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی بھر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھے بھی آپ کو بھی اپنا پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کو جنت میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک خدیم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔